الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أو كما قال صلى الله عليه وسلم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم. التائبون العابدون الحامدون السائحون الراكعون الساجدون الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر والحافظون لحدود الله وبشر المؤمنين. صدق الله العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من أهلي. آمین یا رب العالمین. اس وقت ہمارے درس قرآن کا موضوع ہے اعلیٰ ترین سودا، اور میں نے آپ کے سامنے دو آیات کی تلاوت کی ہے. یہ سورہ التوبہ کی آیت نمبر 111 اور 112 ہے. اس مقام پر اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے کہ اس نے ایک سودا ایمان والوں سے کیا ہے، اور جو سودا اللہ بیان فرما دے اس سے اعلیٰ سودا کوئی بھی نہیں ہو سکتا. اس سودے میں ملے گا کیا وہ بھی بیان ہو گیا. اس سودے کے لیے کرنا کیا ہوگا وہ صفات بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں اس مقام پر بیان فرما دی. سب سے پہلے آئیے آیات کا ترجمہ سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم. بلا شبہ اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں سے ان کی جانوں اور مالوں کو خرید لیا ہے. بأن لهم الجنہ، اس کے عوض میں ایمان والوں کے لیے جنت ہے. یقاتلون فی سبیل اللہ، وہ جنگ کرتے ہیں اللہ کی راہ میں. فیقتلون ویقتلون، قتل کرتے بھی ہیں اور قتل یعنی شہید ہو بھی جاتے ہیں. وعدا علی حقا فی التوراۃ والانجیل والقرآن، اور یہ وعدہ برحق ہے، اللہ کے ذمے ہے، تورات میں بھی اور انجیل میں بھی اور قرآن میں بھی. ومن اوفى بعہدہ من اللہ، اور اللہ سے بڑھ کر کون ہوگا اپنے وعدے کو پورا فرمانے والا. فاستبشروا، بس خوشیاں مناؤ، ببیعکم الذی بایعتم بہ، اس سودے پر جو تم اللہ سے کر چکے ہو. وذالک هو الفوز العظیم، اور یہی عظیم کامیابی. اس کے بعد اس صفات کا بیان ہے. التائبون، توبہ کرنے والے ہیں. العابدون، عبادت کرنے والے ہیں. الحامدون، حمد و ثنا شکر کرنے والے ہیں. السائحون، روزہ رکھنے والے ہیں. الراکعون، رکوع کرنے والے ہیں. الساجدون، سجدہ کرنے والے ہیں. الآمرون بالمعروف، نیکی کا حکم دینے والے ہیں. والناہون عن المنکر، اور بدی سے روکنے والے ہیں. والحافظون لحدود اللہ، اور اللہ کی حدود کی حفاظت کرنے والے ہیں. وبشر المؤمنین، اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایمان لانے والوں کو بشارت سنا دیجیے. ترجمہ فقط ایک مرتبہ پھر سن لیجیے. فرمایا کہ بے شک اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایمان والوں سے ان کی جانوں اور مالوں کو خرید لیا ہے. اس کے عوض میں ان کے لیے جنت ہے. ایمان والے جو اہل جنت ہوں گے اللہ کی راہ میں جنگ کرتے ہیں، قتل کرتے بھی ہیں اور قتل ہو بھی جاتے ہیں. اور یہ جنت کا وعدہ ہے جو اللہ کے ذمے برحق ہے، تورات میں بھی اور انجیل میں بھی اور قرآن میں بھی. اور اللہ سے بڑھ کر کون ہوگا اپنے وعدے کو پورا فرمانے والا. بس جو سودا تم اللہ سے کر چکے ہو اس سودے پر خوشیاں مناؤ، اور یہی اصل کامیابی ہے. صفات کیا ہے اہل جنت کی؟ توبہ کرنے والے، عبادت کرنے والے، حمد و ثنا شکر بجا لانے والے، روزہ رکھنے والے، رکوع کرنے والے، سجدہ کرنے والے، نیکی کا حکم دینے والے،
بدی سے روکنے والے، اللہ کی حدود کی حفاظت کرنے والے ایسوں کے متعلق فرمایا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایمان والوں کو بشارت سنا دیجیے، اللہ ہمیں اس سودے کا یقین عطا فرمائے اور اس کا مستحق بننے کے لیے جو وعدہ جنت کا ہے ان صفات کو، ان تقاضوں کو اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دیکھیے ہر انسان، بلکہ ایک حدیث کے الفاظ اللہ تعالیٰ نے مجھے یاد دلا دی، مسلم شریف میں الفاظ ہیں، ہر بندہ صبح کرتا ہے یا تو اپنے نفس کو برباد کر رہا ہے، اپنے آپ کو برباد کر رہا ہے، ہلاک کر رہا ہے، یا اپنے آپ کو آزاد کر رہا ہے۔ بربادی کیا ہے کہ مقصد زندگی سمجھ میں نہ آئے، یہ سودا اس کی نگاہوں کے سامنے نہ ہو، دنیا کی عارضی لذتوں میں وہ پڑا رہ جائے، اور بربادی کی انتہا یہ ہے کہ جہنم کی آگ کا نوالا بن جائے۔ اللہم اجرنا من النار، اے اللہ ہمیں آگ کے عذاب سے بچا دے۔ اور آزاد کرانا کیا ہے؟ یہ سودا اس کی سمجھ میں آ جائے، زندگی کا مقصد سمجھ میں آ جائے، آخرت کی حقیقت کو وہ پا لے، اللہ کے وعدے پر اس کا یقین ہو جائے، اس کی تیاری میں لگ جائے اور اللہ کے عذاب سے اپنے آپ کو چھڑا لے، تو نتیجہ میں اللہ کی جنت میں داخل ہوگا۔ اللہم انا نسألک جنت الفردوس، اے اللہ ہم تجھ سے جنت الفردوس کا سوال کرتے ہیں۔ تو ہر آدمی صبح کر رہا ہے، میں بھی اور آپ بھی، ہر آدمی محنت کر رہا ہے، میں بھی اور آپ بھی، ہر بندہ مشقت میں ہے۔ قرآن کہتا ہے سورہ البلد کی آیت نمبر 4 میں لقد خلقنا الانسان فی کبد، ہم نے انسان کو مشقت میں پیدا کیا۔ ہر آدمی کی مشقتیں اپنے اپنے اعتبارات سے، ہر شخص محنت کر رہا ہے، بھاگ دوڑ کر رہا ہے، جان کو لگا رہا ہے، مال کو لگا رہا ہے، وقت کو لگا رہا ہے، صلاحیتوں کو کھپا رہا ہے۔ ہر شخص نے کوئی نہ کوئی تجارت کر رکھی ہے، ہر شخص کوئی سودا کر بیٹھا ہے، ہر شخص کوئی نہ کوئی قیمت کسی شے کے حصول کے لیے ادا کر رہا ہے، لیکن ایک سودا رب نے کر لیا ہے ایمان والوں سے۔ ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، بلا شبہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایمان والوں سے ان کی جانوں اور مالوں کو خرید لیا ہے، اس کے عوض میں ان کے لیے جنت ہے۔ ذرا غور فرمائیے اللہ کی عنایت کا، جو مال اور جان میرے اور آپ کے پاس ہے، کیا ہم اس کے مالک ہیں؟ تمہاری حیثیت کیا کہ ہم سودا کریں اللہ سے؟ اور اس جان اور مال کا تو جواب دینے کا قیامت کے دن حدیث میں الفاظ آتے ہیں نا جامع ترمذی میں کہ بندے کے قدم قیامت کے دن اس کی جگہ سے ہٹ نہیں سکیں گے جب تک کہ 5 سوالات کے جوابات وہ پیش نہ کر دیں۔ بتاؤ زندگی کہاں لگائی؟ امانت ہے نا میرے پاس، بتاؤ جوانی کہاں کھپائی؟ ہم اس کے مالک تھوڑی۔ بتاؤ مال کہاں سے کمایا؟ بتاؤ مال کہاں خرچ کیا؟ آزاد نہیں پابند۔ اور 5واں سوال جو علم حاصل کیا اس پر کتنا عمل کیا، اس کو تو جواب دینا۔ ہم تو اس کے مالک نہیں، مالک تو اللہ ہے۔ لہ ما فی السماوات و ما فی الارض، آسمان و زمین میں کوئی کائنات میں جو کچھ بھی ہے وہ کس کے لیے ہے؟ اس کا مالک کون ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالی۔ تو ہم تو اس کے امین ہیں، کسٹوڈین ہیں، نہ کہ مالک۔ لیکن وہ اللہ کہتا ہے میں نے خریدا ہے تمہاری جان، میں نے خریدا ہے تمہارے مال۔ اکثر ہم دیکھتے ہیں نا برائے فروخت کے بورڈ لگے ہوتے ہیں، گاڑی پر، مکان پر، دکان پر، بنگلوں پر۔ کبھی کبھی شاید آپ کو یہ بھی نظر آئے ناٹ فار سیل۔ کیا ہوتا ہے؟ وہ پراپرٹی بک چکی ہوتی ہے۔ اسی طرح ہم بھی دیا سولڈ پراپرٹی، ہمارا سودا ہو چکا ہے۔ اور کس نے کیا؟ جس نے پیدا کیا یہ زندگی ہمیں عطا، اللہ نے یہ سودا کیا۔ ذرا اپنی حیثیت کا اندازہ تو کریں ہم لوگ، ہماری حیثیت ہے کیا؟ لیکن وہ جان دینے کے بعد، مال دینے کے بعد بھی کہتے ہیں لاؤ مجھے دے دو، سودا کرتا ہوں تم سے۔ بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةُ، اس کے عوض میں ان کے لیے جنت۔ کیا ہے جنت؟ اکثر و بیشتر شاید ہم اس کے متعلق سیریس نہیں ہوتے۔ ہم 30 دن نوکری کرتے ہیں اس امید پر کہ شاید اگلا مہینہ شروع ہوگا تو 1 تاریخ کو کیا ملے گی؟ تنخواہ ملے گی، امید پر۔ حالانکہ امکان یہ بھی ہے کہ 28ویں دن ہماری موت ہو جائے، امکان یہ بھی ہے کہ 29ویں دن، 30ویں دن سیٹ کی موت ہو جائے۔ کئی امکانات کے ساتھ ایک امکان یہ بھی ہے کہ تنخواہ مل جائے۔ ہم اپنی اولادوں پر 20-20 سال پیسہ خرچ کرتے ہیں اس ایک امید پر اولاد بڑی ہوگی، کوالیفائی کرے گی، مال کمانے کے قابل ہوگی تو بڑھاپے میں ہمارا سہارا بنے گی۔ حالانکہ اس کے ساتھ کئی امکانات ہیں، اولاد کے بڑے ہونے سے پہلے ہم دنیا سے
چلے جائیں. اولاد بڑی ہونے سے پہلے دنیا سے رخصت ہو جائے. اولاد بڑی ہو گئی، ہم بھی زندہ ہوں، نافرمان ہوں، کچھ کر سکتے ہیں؟ ان سارے امکانات میں سے ایک امکان ہے کہ بڑی ہو کر فرمانبردار ہوگی، کما کے کھلائے گی، 20 سال پیسہ لگاتے نتیجے کو دیکھے بغیر. امکان ہے. آدمی انویسٹمنٹ کرتا ہے دکان کے اندر، کاروبار کے اندر، فیکٹری کے اندر، کبھی کبھار نقصان بھی ہو جاتا ہے اور فائدہ بھی ہو سکتا ہے، لیکن امکان نقصان کا بھی موجود ہے. لیکن لگاتا ہے، کھپاتا ہے، برسوں کی کمائی لگا دیتا ہے، قرض لے کے لگاتا ہے انویسٹمنٹ کے اندر، امکان نقصان کا بھی موجود ہے. ان سارے امکانات والے معاملات میں تم بڑے پکے ہوتے ہیں کام کرنے میں، محنت کرنے میں، چاہے نوکری ہو، کاروبار ہو، اولاد پہ انویسٹ کرنا ہو. اللہ اور اس کا رسول جنت کا وعدہ دیتے ہیں، وہ امکان ہے. تو یقینی بات ہے، ومن اصدق من اللہ قیلا ومن اصدق من اللہ حدیثا. اللہ سے بڑھ کر کس کی بات سچی ہو؟ اللہ سے بڑھ کر کس کا قول سچائی پر مبنی ہو؟ کیا ہمیں یقین ہے اس کا؟ دنیا کی لذتیں کتنی اچھی لگتی ہیں ہمیں. ذرا گرمی ہو گئی، اسپلٹ لگا لیا، اے سی لگا لیا، روم کولر لگا لیا، کتنی اچھی لگتی ہیں لذتیں. لیکن جانتے ہیں کہ یہ ساری کی ساری لذتیں وقتی اور عارضی ہیں. الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر. کثرت کی تمنا اور خواہش نے تمہیں غفلت میں ڈال دیا، یہاں تک کہ قبروں کو پہنچ گئے. منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم. اسی مٹی سے ہم نے تمہیں پیدا کیا، سورۃ طٰہٰ میں الفاظ ہیں، اور اسی میں تمہیں لوٹا دیا جائے. مٹی تھا، مٹی میں چلا جائے گا انسان. لیکن وہ جو جنت کا معاملہ ہے، کیا وہ عارضی معاملہ ہے، وقتی معاملہ ہے؟ خالدین فیہا ابدا. ہمیشہ ہمیشہ کی وہاں پر زندگی. اللہ جو وعدہ دیتا ہے جنت کا، وہ برحق وعدہ ہے. جنت کی نعمتیں برحق نعمتیں ہیں. جنت کی نعمتیں دائمی نعمتیں. اللہ فرماتے ہیں حدیث قدسی بخاری شریف کی، میں نے اپنے بندوں کے لیے جنت میں وہ کچھ تیار کیا ہے ما لا عین رأت ولا اذن سمعت ولا خطر علی قلب بشر. نہ کسی آنکھ نے کبھی دیکھا، نہ کسی کان نے کبھی سنا، نہ کبھی انسان کے دل میں خیال تک اس کا آیا. امریکہ میں ہے نا نیاگرا فال، ہم جا نہیں سکتے تو انٹرنیٹ پہ دیکھ سکتے ہیں، تصویریں دیکھ سکتے ہیں اس کی. دبئی میں بڑے بڑے ہوٹل بن گئے ہیں، برج العالم بھی ایک بنا ہے، اس کے بعد کمروں کو کرایہ لاکھوں روپے میں ایک دن کا. سوچ تو سکتے ہیں نا. سوئٹزرلینڈ کے خوبصورت پہاڑوں پر لوگ جاتے ہیں سیر کرنے کے لیے، لاکھوں روپے لگاتے ہیں. جو نہیں جا سکتا سوچ تو سکتا ہے، تصویر میں ٹی وی پہ دیکھ تو سکتا ہے. اللہ کیا کہتے ہیں؟ نہ کسی آنکھ نے دیکھا، نہ کسی کان نے سنا، نہ کسی کے دل میں خیال تک اس کا آیا. ایک بات عرض کرتا ہوں، توجہ کیجیے گا. ہمیں جنت کتنی یاد ہے، کتنی تڑپ ہے اس کی، کتنی لگن ہے اس کی، کتنا شوق ہے اس کا، کتنا جذبہ ہے اس کا. صحابہ کو تو تھا، جنگ ہو رہی ہے، قتال ہو رہا ہے، صحابی کھجوریں کھا رہے ہیں، پوچھتے یا رسول اللہ میں مارا گیا تو کیا ملے گا؟ کہا جنت ملے گی. فرمایا کہ میں یہاں کیا کروں؟ کھجوریں پھینکی، سیدھے میدان قتال میں گئے، شہید ہو گئے جنت. اور ہمارا حال یہ ہے، یہ میرا ایک تاثر ہے، شاید آپ اس سے اتفاق نہ کریں، ہم تو شاید اللہ سے جنت کا سوال بھی نہیں کرتے. جائزہ تو لے، سوال بھی کرتے ہیں، مانگتے بھی ہیں اللہ سے. کتنی مرتبہ مانگتے ہیں؟ نوکری کے بعد تنخواہ، انویسٹمنٹ کے بعد پروفٹ، بچے پر پیسہ خرچ کرنے کے بعد بڑھاپے میں وہ ہمارے کام آئے. کتنا شوق و ذوق ہے اس کا. جنت کا کتنا ہے، اس کی سیریسنس، اس کے متعلق ہم کتنے سیریس ہیں، اس کا انداز اس بات سے کر لیجئے ہم اللہ سے جنت کتنی مرتبہ دن میں مانگتے ہیں. اللہ ہمیں اس کو سمجھ دے. اللہم انا نسألک جنت الفردوس. اے اللہ ہم تجھ سے جنت الفردوس کا سوال کرتے ہیں. تو یہ سودا کیا اللہ نے، اور کہا جنت تمہیں عطا کروں، یہ جان و مال میرے حوالے کرو، یعنی میری اطاعت میں استعمال کرو، میرے حکم کے تحت استعمال کرو. یہ ٹھکانا کرو، اس کی پابندی کر لیں تو جنت ہے، کامیابی اللہ کی رضا ہے. نہ کریں
تو جہنم کا شدید عذاب بھی موجود ہے. اللہم اجرنا من النار، اے اللہ ہمیں آگ کے عذاب سے بچا. آگے فرمایا یقاتلون فی سبیل اللہ، وہ جنگ کرتے ہیں اللہ کی راہ میں. اس سودے کی ادائیگی کی انتہائی شکل یہ ہے کہ جان بھی رب کائنات کے حوالے کر دی. محنت کرو، لگاؤ کھپاؤ اپنے آپ کو اس کی اطاعت میں، جہاد کرو اس کی راہ میں جان و مال سے، زندگی بھر کرو محنت، لیکن انتہا یہ ہے کہ جان کا نذرانہ لگانے کا موقع آئے تو اسے بھی اللہ کی راہ میں لگا. حق تو تب بھی ادا نہیں ہوگا، لیکن اس سے بڑھ کر کچھ لگانے کو ہے نہیں انسان کے پاس. وہ جنگ کرتے ہیں اللہ کی راہ میں، فیقتلون ویقتلون، قتل کرتے بھی ہیں اور شہید ہو بھی جاتے ہیں. یہ انتہا ہے، اس کی تیاری کرنی ہوگی. دعا بھی سکھائی گئی ہے، اللہم ارزقنی شہادۃ فی سبیلک، اے اللہ تیری راہ میں شہادت کا رتبہ عطا فرما. تمنا کرنے کا بھی کہا گیا ہے. مسلم شریف کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص مر گیا اس حال میں کہ نہ اس نے کسی غزوہ میں شرکت کی، قتال میں، نہ اس کے دل میں تمنا تھی اس بات کی کہ وہ شہید ہو جائے، اور اس حال میں مر گیا، وہ نفاق کی حالت میں. یہ نفاق کی علامت کہ بندے کے دل میں تمنا بھی نہ ہو اللہ کی راہ میں شہید ہونے کی. اور یہ وہ مقام اور رتبہ ہے، اللہ کے نبی کے الفاظ ہمیں بخاری شریف میں ملتے ہیں، اللہ کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، میرا جی چاہتا ہے کہ میں اللہ کی راہ میں شہید کیا جاؤں، پھر مجھے زندہ کیا جائے، پھر میں شہید کیا جاؤں، پھر مجھے زندہ کیا جائے، پھر میں شہید کیا جاؤں، پھر مجھے زندہ کیا جائے، پھر میں شہید کر دیا. یہ وہ مقام ہے ہمارے دلوں میں تمنا. کبھی ہمارے ہاتھ بھی اٹھتے ہیں اللہ سے دعا کرنے کے لیے، شہادت کے رتبے کے لیے، قتال کا مرحلہ آنے کے لیے. کوئی تمنا بھی ہم رکھتے ہیں. اور ہاں، قتال اکیلے اکیلے نہیں ہوگا بھائی. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قرآن میں سورہ الصف آیت نمبر 4 میں، ان اللہ یحب الذین یقاتلون فی سبیلہ صفا کأنہم بنیان مرصوص. بے شک اللہ ان لوگوں سے محبت فرماتا ہے جو اس کی راہ میں جنگ کرتے ہیں صفے باندھ کر، اجتماعیت، آرگنائز وے میں، منظم انداز میں. کوئی کہ سیسا پلائی ہوئی دیوار کی طرح مضبوط ہوا. اکیلے تو یہ کام نہیں ہو سکتا. ایک وقت میں موسیٰ علیہ السلام بھی موجود تھے، ان کے بھائی ہارون وہ بھی اللہ کا رسول بنا دیے گئے، وہ بھی موجود. قوم نے ساتھ جواب دے دیا. سورہ المائدہ کی آیت نمبر 20 سے 26 میں تفسیر آتی ہے. قوم نے کہہ دیا فاذهب انت وربك فقاتلا ان هاهنا قاعدون. موسیٰ آپ جائیے، آپ طرف جا کے قتال کیجیے، جنگ کیجیے، ہم تو یہ بیٹھے رہے. دو رسول موجود ہیں، اللہ کی وحی ان پر آ رہی ہے، لیکن جماعت نہیں ہے، قتال نہیں ہو سکتا. قوم نے جواب دیا. تو اجتماعیت میں شرکت لازم. اجتماعیت کے بغیر یہ قتال کا مرحلہ آ نہیں سکتا. اور ہاں، ایسے نہیں کہ آج سنو کوئی قتال اور جنگ شروع ہو جائے، ایسا نہیں. اللہ کے رسول کے دور میں صلی اللہ علیہ وسلم شروع کے دور میں کہہ دیا گیا وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ، اپنے رب کی بڑائی کا بول بالا کیجئے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. اس کے لیے جنگ ضروری ہے. نظام کبھی نہیں بدلا آج تک جنگ کے بغیر، جانے دیے بغیر. بالکل قدیم دور کی سورہ مبارکہ کی آیات ہے، سورہ مدثر کی. لیکن دور نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں جنگ کب ہو رہی؟ 15.5 برس کے بعد رمضان سن 2 ہجری میں. 13 برس مکے کے گزر چکے، 2.25 برس مدینے کے گزر چکے، اب جنگ شروع ہوئی باقاعدہ جنگ سے. اس کی محنت ہے، اس کی تیاری ہے، جماعت کی تیاری ہے، افراد کا فراہم کرنا ہے، ان کی تربیت ہے، انہیں اللہ والا بنانا ہے. جن کی دل میں دنیا کی محبت ہو وہ جان دینے کے لیے تیار تو نہیں. اس ساری تیاری کے بعد اور اس کے ساتھ ہے جو اللہ کی راہ میں جنگ. لیکن ہے اس سودے کی انتہائی شکل ادائیگی کی یہ ہے کہ وقت آئے تو جان بھی جان آخری کے حوالے کرنے کے لیے تیار. اللہم ارزقنا شہادۃ فی سبیلک، اے اللہ ہمیں اپنی راہ میں شہادت کا رتبہ عطا فرما. یقاتلون فی سبیل اللہ، وہ جنگ کرتے ہیں اللہ کی راہ میں. فیقتلون ویقتلون، قتل کرتے بھی ہیں اور شہید یعنی قتل ہو بھی جاتے ہیں. ہم شہید کہتے ہیں لیکن اکثر قرآن میں مقتول یا یقتل یا جیسے یقتلون یہ الفاظ آتے ہیں قتل جسے ہم شہید کہتے ہیں عام طور پر. تو فرمایا کہ یقاتلون فی سبیل اللہ، جنگ کرتے ہیں اللہ کی راہ میں. فیقتلون ویقتلون، قتل کرتے بھی ہیں اور قتل ہو بھی جاتے ہیں. اس کے بعد اللہ نے مزید تاکید فرمائی وعدا علی حقا، یہ وعدہ برحق ہے اللہ کے ذمہ.
کون سا؟ جنت کا۔ کیوں کہا جا رہا ہے؟ جنت دیکھی کسی نے؟ تو اللہ بتا رہا ہے کہ یقینی بات ہے۔ ہاں ایک بات اللہ نے یاد دلائی مسلم شریف کی، اللہ ہمیں بھی ان لوگوں میں شامل فرما دے۔ ہم بھی اللہ سے جنت مانگ رہے نا، 2 مرتبہ میں نے دعا کیا آپ کے سامنے، 2 مرتبہ جہنم سے بچنے کی دعا کی، آپ نے بھی آمین کہا۔ اللہ فرشتوں سے پوچھتا ہے کہاں سے آتے ہو؟ اللہ تیرے فلاں فلاں بندے تیری دین کی تعلیم سیکھ رہے تھے۔ اے میرے فرشتوں کیا مانگ رہے تھے؟ اللہ تیری جنت کا سوال کر رہے تھے۔ اے میرے فرشتوں کیا انہوں نے جنت کو دیکھا ہے؟ اچھا اب کیا یہ بات اللہ کو پتہ نہیں؟ یہ پتہ ہے، ہمارے سامنے اظہار ہو رہا ہے، اللہ بھی خوش ہوتا ہے۔ اے میرے فرشتوں کیا انہوں نے جنت کو دیکھا ہے؟ فرشتے کہتے ہیں اللہ نہیں۔ تو اللہ فرماتے جاؤ اعلان کر دو میں نے انہیں جنت عطا فرما دی۔ اے میرے فرشتوں کس بات سے پناہ مانگ رہے تھے؟ کس سے بچنے کی بات کر رہے تھے؟ اللہ تیری جہنم سے تیری پناہ میں آنے کی درخواست کر رہے تھے۔ اے میرے فرشتوں کیا انہوں نے جہنم کو دیکھا ہے؟ فرشتے کہتے ہیں اللہ تیرے بندوں نے جہنم کو تو نہیں دیکھا۔ تو کہا جاؤ اعلان کر دو میں نے انہیں جہنم سے آزاد کر دی۔ یہ بشارات بھی لیکن تقاضے بھی تو آنے چاہیے۔ سبحان اللہ ضرور کہی اس حدیث سے مبارکہ، اچھی بات ہے، مانگنا بھی چاہیے، تمنا بھی رکھنی چاہیے، لیکن مستحق بننے کے لیے جو مطالبات سامنے آئے ان پر بھی عمل درآمد کرنا ضروری ہے۔ اللہ ہمیں اسی بھی توفیق عطا فرمائے۔ تو فرمایا کہ یہ بات اللہ کے ذمہ برحق ہے کہ تورات میں والانجیل اور انجیل میں اور قرآن، دین کی بنیادی تعلیمات اول دور سے آخر تک ایک ہی رہی۔ ہر دور میں جبر کے خاتمے کے لیے قتال کے تقاضے سامنے آتے رہے ہیں۔ ہر دور میں اہل ایمان سے جنت کا یہ وعدہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے رہے ہیں۔ تورات کی بات کیجیے، اس کو اولڈ ٹیسٹمنٹ کہا جاتا ہے۔ آج بھی جو اس میں کتاب استثناء ہے، بک آف ڈیٹریانومی جسے کہا جاتا ہے، اس میں آج بھی الفاظ موجود ہیں کہ اللہ نے تمہاری جانوں اور مالوں کا سودا کر لیا ہے۔ کہیں یہ الفاظ موجود ہیں اپنی جان سے بڑھ کر رب کائنات کو چاہو اور اس کے لیے محنت کرو۔ اسی طرح انجیل کی بات کیجیے، آج بھی جو متی کی انجیل ہے، میتھیو کی جو کتاب ہے اور دیگر کتابوں میں یہ الفاظ موجود ہیں، جو اللہ کی خاطر گھر بار کو چھوڑے گا، اپنے کارخانوں اور کھیتوں کو چھوڑے گا، گھر بار کو چھوڑ دے گا، کھیتوں کو چھوڑ دے گا، اللہ اس کو اس سے 100 گنا بڑھ کر عطا فرمائے گا۔ تو یہ باتیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی تورات میں بھی ہے، انجیل میں بھی ہے اور قرآن میں تو بیان آ ہی رہا ہے۔ مزید تاکید فرمائی وَمَنْ أَوْفَى بِعَهْدِهِ مِنَ اللَّهِ، اور اللہ سے بڑھ کر کون ہوگا وعدے کو پورا کرنے والا؟ وہ کہتے ہیں نا 9 نقد 13 ادھار، ادھار کس نے دیکھا بھائی؟ نہیں، یہ ادھار کا وعدہ کون کر رہا ہے؟ کوئی انسان نہیں، اللہ کر رہا ہے۔ وَمَنْ أَوْفَى بِعَهْدِهِ مِنَ اللَّهِ، اور اللہ سے بڑھ کر کون ہوگا اپنے وعدے کو وفا کرنے والا، پورا کرنے والا؟ یہ تاکید در تاکید در تاکید آگے جنت کے وعدے پر اللہ نے اس کا یقین عطا فرمایا۔ فَاسْتَبْشِرُوا، بس خوشیاں مناؤ، بِبَيْعِكُمُ الَّذِي بَايَعْتُمْ بِهِ، اس بیعت، اس سودے پر جو تم اللہ سے کر چکے ہو۔ دراصل یہ سودا کس سے ہمارا؟ اللہ کے ساتھ۔ وَذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ، اور یہی عظیم کامیابی کہ اللہ تم سے راضی ہو کر اپنی رضا کے مقام جنت میں تمہیں داخل فرما دے۔ اللہم انا نسألک رضاک والجنہ، اے اللہ تجھ سے تیری رضا کا سوال کرتے ہیں اور تیری جنت کا سوال کرتے ہیں۔ وَذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ، یہ عظیم کامیابی ہے، اس سے بڑی کوئی تجارت نہیں، اس سے بڑا کوئی سودا نہیں۔ اور ہاں اس دنیا کی کامیابی ناکامی اللہ کی نگاہ میں کوئی حیثیت نہیں رکھتی۔ اللہ کے کتنے نبی شہید کر دیے گئے، بظاہر ناکام ہے لیکن اللہ کے ہاں کامیاب۔ اس دنیا کا عروج و زوال، اس دنیا کی کامیابی ناکامی اللہ کے لیے کوئی حیثیت اور معنی نہیں رکھتی۔ ہاں اللہ کی نگاہوں میں اصل آخرت کا معاملہ ہے۔ سورۃ تغابن میں قرآن کہتا ہے ذالک یوم التغابن، وہ ہار اور جیت کے فیصلے کا دن ہے، اصل ہار وہاں کی ہار ہے، اللہ اس سے ہماری حفاظت فرمائے۔ اصل جیت اور کامیابی وہاں کی ہے، اللہ وہ ہم سب کو عطا فرمائے۔ فرمایا کہ فاستبشروا، خوشیاں مناؤ، بِبَيْعِكُمُ الَّذِي بَايَعْتُمْ بِهِ، اس بیعت یعنی سودے پر جو تم اللہ سے کر چکے۔ اب یہ بیعت کا لفظ آیا قرآن میں اس مقام پر، جو ایک بڑی بنیادی دینی اصطلاح ہے، خاصی مس انڈرسٹوڈ ہے، بڑے مغالطے اس کے متعلق پیدا ہو گئے یا کیے جا چکے ہیں۔ آئیے مختصراً اس کو جاننے کی کوشش کریں۔ بیعت کا یہ لفظ قرآن میں 4 مرتبہ آیا۔ اس وقت ہم پڑھ رہے سورہ توبہ آیت نمبر 111۔ یہاں یہ اپنی لغوی معنی میں آیا، سودے کے معنی، اور ساتھ ایک بات آگئی، سودا اللہ سے۔
پھر یہ لفظ 2 مرتبہ آیا سورہ الفتح میں، آیت نمبر 10 اور آیت نمبر 18 میں، وہاں بیعت رضوان کا ذکر ہے۔ سورہ حدیبیہ ہوئی تھی، افواہ پھیلا دی گئی، عثمان غنی شہید ہو گئے رضی اللہ عنہ، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 1400 صحابہ سے بیعت لی کہ جائیں گے نہیں، اس عثمان کے خون کا بدلہ لیں گے رضی اللہ عنہ۔ تو سورہ فتح آیت نمبر 10 اور سورہ فتح آیت نمبر 18 میں اس کا بیان۔ اب وہ معروف معنی میں جو بیعت ہے اس کا ذکر آ گیا، اللہ کے رسول کے ہاتھ پر بیعت ہو رہی۔ چوتھی مرتبہ یہ لفظ آیا قرآن حکیم میں سورہ الممتحنہ کی آیت نمبر 12 میں، جہاں خواتین کی بیعت کا ذکر ہے کہ خواتین بیعت کے کیا الفاظ کہتی تھیں جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے بیعت لیا کرتے تھے۔ تو یہ 4 مرتبہ قرآن میں لفظ آیا، سورہ توبہ کی آیت نمبر 111 لغوی معنی میں، سورہ فتح کی آیت نمبر 10 اور 18 میں اصطلاحی معنی میں اللہ کے نبی بیعت دے رہے صلی اللہ علیہ وسلم، اور سورہ ممتحنہ کی آیت نمبر 12 میں خواتین کی بیعت کا ذکر ہے۔ ہمارے دین میں اجتماعیت قائم کرنے کا جو طریقہ قرآن سے مل رہا ہے، سنت سے ملتا ہے، احادیث سے ملتا ہے، سیرت صحابہ سے ملتا ہے، امت کے متواتر عمل سے ملتا ہے، وہ بیعت کا طریقہ ہے۔ اچھا سودا اصل میں تو اللہ سے ہے، صحابہ کا بھی سودا دراصل کس سے تھا؟ اللہ سے، لیکن ہم دنیا میں بھی دیکھتے ہیں جب سودا مکمل ہوتا ہے تو ہینڈ شیک کیا جاتا ہے، ہاتھ ملایا جاتا ہے اس کی کنفرمیشن کے لیے۔ تو صحابہ نے اول اللہ کے رسول کے ہاتھ پر یہ سودے کی تکمیل کی۔ سودا تھا کس سے؟ اللہ سے۔ ہینڈ شیک کس سے ہوا؟ ہاتھ کس سے ملایا؟ اللہ کے رسول سے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اسی کو جاری رکھا خلفائے راشدین نے، ان کی خلافت منعقد ہوئی بیعت کی بنیاد پر۔ خلافت راشدہ کے بعد جب بھی امت میں تحریکیں اٹھی، مثلا حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی تحریک بیعت کی بنیاد پر۔ ماضی قریب میں کچھ عرصہ پہلے کی بات ہو گئی، تحریک شہیدین سید احمد شہید رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے جو تحریک چلائی، شاہ اسماعیل شہید بھی ان کے ساتھ شامل کر رحمۃ اللہ علیہ، وہ بھی بیعت کی بنیاد ہے۔ وہ معاملہ اجتماعیت کے قائم کرنے کا ہمارے دین میں جو قرآن سے ثابت ہے، سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، احادیث سے ثابت ہے۔ امام نسائی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی سنن نسائی میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی 10 قسم کی بیعتوں کا ذکر کیا، جو خلفائے راشدین سے ثابت ہے، جو امت کی متواتر عمل سے ثابت ہے۔ جماعت بنانے کا طریقہ اسلام میں وہ بیعت کا طریقہ ہے کہ ایک امیر کے ہاتھ پر بیعت ہو، اس کی سننے اور اس کی ماننے، اور یہ معقول بھی۔ دنیا کے ہر اجتماعی نظام کے اندر ٹاپ پر ایک اتھارٹی ہوتی ہے، ڈائریکٹرز بہت زیادہ ہوں گے لیکن مینیجنگ ڈائریکٹر ہمیشہ ایک ہوگا تاکہ نظام چلتا رہے انٹیکٹ۔ تو ٹاپ پر ایک اتھارٹی ہو، یہی معقول نظام بھی ہے۔ بہرحال جماعت سازی کے لیے اسلام نے جو نظام ہمیں عطا کیا وہ بیعت سمع و طاعت کا نظام ہے، ایک امیر کی سننا اور اطاعت کرنا۔ الحمدللہ ہمارے استاد محترم ڈاکٹر اسرار احمد صاحب نے جب 1975 میں تنظیم اسلامی قائم کی تو اسی بنیاد پر قائم کی، بیعت سمع و طاعت فی المعروف کی بنیاد پر۔ فی المعروف کی قید اس لیے لگائی گئی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے تو کوئی اختلاف نہیں ہو سکتا، جیسے کہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا تھا روضہ رسول کی طرف اشارہ کر کے، اس شخصیت کے بعد کسی سے بھی اختلاف کیا جا سکتا ہے۔ اب کوئی بھی امیر ہو وہ معصوم تو نہیں ہے، اگر وہ قرآن و سنت کے خلاف بات کہے گا تو اس کی بات نہیں مانی جائے گی۔ تو بہرحال یہ بیعت سمع و طاعت فی المعروف کی بنیاد پر استاد محترم ڈاکٹر اسرار احمد صاحب نے یہ تنظیم اسلامی قائم۔ ایک بات اس میں اور شامل کر لیجئے، ایک ہمارے تصوف کے سلسلوں کی بیعتیں مشہور ہیں، چشتیہ ہے، قادریہ ہے، سہروردیہ ہے، مجددیہ ہے، یہ اپنی اپنی جگہ پر افراد کے تزکیے کے لیے، ان کی انفرادی اصلاح کے لیے بیعت کا نظام ہے، ٹھیک ہے، مناسب ہے، جائز ہے۔ لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں صرف افراد کی اصلاح کا نظام نہیں ملتا، وہاں نظام کی اصلاح کا نظام بھی ملتا ہے، اور وہ بیعت علی الموت بھی ہے، جان دینے کی بیعت، علی النفرہ بھی ہے، اللہ کی راہ میں نکلنے کی بیعت، علی القتال بھی ہے، اللہ کی راہ میں جنگ کرنے کی بیعت۔ وہ نظام تک کی اصلاح کی بیعت تھی جو اللہ کے رسول لیتے تھے صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہی وجہ ہے کہ سید احمد شہید رحمۃ اللہ علیہ نے جب تحریک شہیدین برپا کی ہے تو انہوں نے کہا کیا لوگوں بیعت محمدی کریں صلی اللہ علیہ وسلم، اور یہ کہنے والے کون تھے؟ جو چاروں سلسلوں میں بیعت تھے تصوف کے، لیکن وہ بھی اس بات کو جانتے اور مانتے تھے کہ ان تصوف کے سلاسل کی بیعتوں سے بڑھ کر بھی کوئی بیعت ہے، اور وہ ہے بیعت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم۔ جہاد فی سبیل اللہ کے لیے، قتال فی سبیل اللہ کے لیے، اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے جو اجتماعیت وجود میں آئے وہ اس بیعت کی بنیاد پر۔
اللہ ہمیں اس کی سمجھ عطا فرمائے. یہ قرآن و حدیث سے، سنت سے، سیرت سے، سیرت صحابہ سے اور امت کے متواتر عمل سے ثابت ہے. یہ بیعت کا معاملہ جو یہاں پر بیان ہوا، دراصل سودا اللہ سے اس وقت اللہ کے رسول کے ہاتھ پر، اور اب جو بھی امیر ہے جماعت کا اس کے ہاتھ پر یہ سودا ہوگا. ہینڈ شیک کا اظہار ہے گویا کہ یہ سودا کس سے ہے؟ اللہ سے. فَاسْتَبْشِرُوا بِبَيْعِكُمُ الَّذِي بَایَعْتُم بِهِ، خوشیاں مناؤ اس سودے پر جو تم اللہ سے کر چکے ہو. وَذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ، اور یہی عظیم کامیابی ہے. اے اللہ ہمیں اس کا یقین عطا فرما. جو جس نے اپنے آپ کو، اپنی جان کو، اپنے مال کو اس راہ پر لگا دیا، اللہ سے سودا کر لیا، اس سے بڑی کوئی کامیابی کا تصور نہیں. اور یہ کامیابی کا تصور انسان کا دیا ہوا نہیں، یہ کامیابی کا تصور رحمان کا دیا ہوا ہے. اگلی آیت بہت خوبصورت ہے، اس میں 9 صفات کا بیان ہے. جیسے کہ میں نے عرض کیا تھا، تمنا بھی ہو جنت کی، دعا بھی ہو، خواہش بھی ہو، لیکن اس کا مستحق بننے کے لیے محنت بھی ضروری ہے. دنیا کا معمولی سا فائدہ بھی بغیر محنت کے نہیں مل سکتا. جنت کیسے بغیر محنت کے مل جائے گی؟ اللہ رب العزت نے جنت کو مشقتوں سے گھیر کر دکھایا جبرائیل کو. جبرائیل نے کہا یا اللہ لگتا ہے کوئی بھی اس میں نہیں جا سکے. یا اللہ کوئی بھی اس میں جا نہیں سکے، اتنی مشقت ہے. کہیں فرمایا درباروں کے سائے میں رکھا ہے جنت، تو اس کی قیمت جان و مال لگاؤ. اس کا مستحق بننے کے لیے اب صفات کا بیان ہے. 9 صفات ہیں اگلی آیت میں، اور بڑی خوبصورت اور بڑی پیاری ترتیب ہمارے سامنے آتی ہے. 6 صفات ہیں ہر بندہ مومن کے حوالے سے کہ وہ اللہ کی بندگی کرے ذاتی سطح. 2 صفات ہیں ہماری ایک اجتماعی ذمہ داری کے حوالے سے، نیکی کا حکم دینا، بدی سے روکنا، دعوت دین کا کام. اور 1 صفت ہے اللہ کے دین کے قیام کی جد و جہد کے حوالے سے، اس کی حدود کی حفاظت کا معاملہ. تو 6 جمع 2 جمع 1، اور یہی ہمارے دین کے کل تقاضے. نمبر 1، خود ذاتی سطح پر اللہ کے بندے بنو، اس کی عبادت کرو. نمبر 2، اللہ کے دین کی دعوت کو دوسروں تک پہنچاؤ. تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ہونا تمہارا کام ہے، اور دعوت سے آگے بڑھو، اللہ کے دین کو قائم کرنے کی جد و جہد کرو. پہلی منزل کے لیے 6 صفات، عجیب بات. دوسری منزل کے لیے 2، تیسری منزل کے لیے 1 کا بیان. آپ میں سے اکثر حضرات گاڑی چلانا جانتے ہوں گے، ہم سب کو معلوم ہے پہلے گیئر میں فیول بھی زیادہ استعمال ہوتا ہے، انجن کی جان بھی زیادہ لگتی ہے، اور پہلے گیئر میں کہتے ہیں گاڑی اٹھانا بھی مشکل ہوتا ہے. دوسرے تیسرے پر آ جائے تو گاڑی بڑی اسموتھ ہو جاتی ہے، فیول کنزمپشن بھی کم ہو جائے گی، انجن کا جان لگنے کا معاملہ بھی کم ہو جائے گا. اور چوتھے گیئر میں تو مسئلہ ہی کوئی نہیں، بڑی روا دوا ہوتی ہے گاڑی. صحیح، بلڈنگ کی بنیاد ڈالنی ہو ٹائم زیادہ لگتا ہے، ستون بنانے ہو وقت زیادہ لگتا ہے. جب یہ بن گئے آگے منزل تعمیر کرنا کوئی مشکل کام نہیں ہوا کرتا. لیکن کوئی چاہے کہ میں چوتھے گیئر میں گاڑی کو لے جاؤں، حماقت ہوگی نا. کوئی چاہے ستون بنائے بغیر میں بلڈنگ کھڑی کر دوں تو یہ بھی احمقانہ طرز عمل ہوگا. اب ایک اور بات توجہ سے سن لیجیے، ان تحریکوں یا جماعتوں میں جہاں دعوت دین کی گفتگو بھی ہوتی ہے اور ہونی چاہیے، فرض ہے ہمارا، اقامت دین کی گفتگو ہوتی ہے اور ہونی چاہیے، فرض ہے ہمارا، وہاں اکثر مرتبہ انفرادی محنت نظر انداز ہو جاتی ہے، افراد پر محنت نظر انداز ہو جاتی ہے. اور یہ بہت بڑا مغالطہ ہے، بہت بڑا دھوکہ ہے. اس لیے کہ امکان ہے اس دنیا میں کوئی دینی جماعت قائم کر کے دکھا دے اللہ کا دین اللہ کی فضل سے، جماعت بظاہر کامیاب ہو گئی، لیکن ممکن ہے کہ فرد پر محنت نہ ہوئی ہو، فرد تو ناکام ہو گئے. اور اصل بالآخر جواب دہی قیامت کے دن ہماری انفرادی. قرآن نے کہا سورہ مریم کی آیت نمبر 95 میں وَكُلُّهُمْ آتِيهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَرْدًا، ہر ایک اللہ کے حضور میں اکیلے اکیلے پیش ہوگا. توجہ کیجئے گا اس بات کو. ہو سکتا ہے جماعت کامیاب ہو گئی، بڑا کام کیا الحمدللہ، کامیاب ہو گئی، جی دین غالب ہو گئی الحمدللہ. فرد کا معاملہ کیا ہو؟ وہ ناکام ہو گیا تو آخرت تو برباد ہو گئی. اور فرد پر بھی محنت ہوئی، بھی کہہ رہا ہوں، ہاں توجہ کیجئے گا، فرد پر بھی محنت ہوئی، جماعت کو کامیابی نہ مل سکے، نہ ملے، دین غالب نہ ہوا، کتنے نبی شہید ہو گئے، کوئی حرج کی بات نہیں.
لیکن فرد پر اگر محنت ہوئی تو اس کی آخرت تو سنور جائے گی. اور وہی اصل مسئلہ ہے, اصل کامیابی کہاں کی؟ آخرت. میری گفتگو سے یہ مفہوم نہ لیجئے گا کہ دعوت دین کی جو فرائض اور ذمہ داری ہے, اقامت دین کی جو جد و جہد ہے, میں اس کی کوئی اہمیت کو کم کر رہا ہوں. قطعاً ایسی بات نہیں. بات یہ کہ ترتیب آپ دیکھیے, پہلے گروے تو لے کر آئیے گاڑی کو, بنیاد تو بنائیے. دیوار بنانے چلے ہیں, اینٹیں کمزور ہیں, دیوار مضبوط ہو سکتی؟ اینٹوں کو پکانا ہے, مضبوط کرنا ہے, تو 6 صفات. دوسرے تیسرے گھیرے جو گاڑی جائے گی اسموتھ خود بخود ہوتی چلی جائے گی, محنت کم کرنی پڑے گی. لیکن اگر آپ پہلے گھر سے گاڑی سے ادھر آگے لے کر نہیں آئے ہیں تو دوسرے میں بھی نوک کرے گی, تیسرے میں بھی نوک کرے گی, رک جائے گی, بات آگے نہیں بڑھ سکے گی. 6 صفات فرد کے لیے, 2 امر بالمعروف و نہی عن المنکر کے لیے, 1 اللہ کی حدود کی حفاظت کے لیے. آئیے اس پر مختصراً گفتگو کرتے ہیں. فرمایا التائبون, توبہ کرنے والے. اہل ایمان انسان ہے نا, ان میں نیکی کے مادے کے ساتھ شر کا مادہ بھی موجود ہے. گناہ ہو جاتے ہیں, گناہ ہو جانا کوئی بہت بڑی بات نہیں. گناہ کے بعد گناہ پہ ڈٹے رہنا, رجوع اللہ نہ کرنا, توبہ نہ کرنا, یہ خطرناک بات ہے. تو توبہ کرنے والے, کبھی لغزش ہو جاتی ہے, غفلت ہو جاتی ہے, بھول ہو جاتی ہے, جذبات کی راہ میں بہہ جاتے ہیں, کوئی معاشرے کا شر غالب آ جاتا ہے, گناہ ہو جاتے, توبہ کر لیں. اور اللہ کو پسند ہے توبہ. مسلم شریف کی روایت آتی ہے, صحرا میں شخص چلا جا رہا ہے اونٹ پر, ساز و سامان اس کا کھانے پینے کا موجود, راہ میں سوتا ہے آرام کرنے کے لیے. جب آنکھ کھلتی ہے تو اونٹ غائب ہے, کھانا پینا بھی سب غائب ہے, خوب تلاش کیا نہ ملا, صحرا میں کچھ بھی نہیں. موت دکھائی دی, پھر کہتے ہیں میں سو جاؤں کہ شاید نیند کی حالت میں موت آ جائے تو معاملہ ختم ہو جائے. قصہ نہیں, صحیح مسلم شریف کی روایت. پھر آنکھ کھلتی تو دیکھتا ہے کہ اونٹ بھی سامنے موجود, ساز و سامان بھی سامنے موجود. خوشی میں دیوانہ ہو جاتا ہے اور کہتا ہے اے اللہ تو میرا بندہ, میں تیرا رب, میرا تو اونٹ مجھے واپس مل گیا. مجھے علم ہے میں نے کیا جملہ آپ کے سامنے عرض کیا. خوشی میں دیوانہ ہو گیا تھا, جملہ بھی غلط نکل گیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب اللہ کا بندہ اللہ کی طرف لوٹتا ہے, سچی توبہ کرتا ہے, تو اللہ کو اس اونٹ والے سے زیادہ خوشی ہوتی ہے کہ میرا بندہ لوٹ کر آ گیا. لیکن توبہ سچی توبہ ہو, استغفار کی کلمات بھی ہو, لیکن گناہوں کو چھوڑنا, اطاعت پر آ جانا, یہ لوٹ آنا, اصل میں یہ توبہ ہے. اللہ ہمیں سچی توبہ کی توفیق عطا فرمائے. اللہ کے نبی تو ایک نشست میں 70 مرتبہ استغفار پڑھ لیا کرتے تھے, 100 مرتبہ پڑھ لیا کرتے تھے. وہ تو معصوم تھے نا, ہمیشہ آگے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. غزوہ احزاب میں ہوا نا, ایک شخص نے, ایک صحابی نے اپنا کرتا قمیص ہٹا کر دکھایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے پتھر باندھا ہوا تاکہ پیٹ دبا رہے گا تو بھوک محسوس نہیں ہوگی. آپ نے اپنا قمیص ہٹا کر دکھایا, کہا میں نے 2 پتھر باندھے. پیچھے گئی نہیں, یہاں بھی پیچھے نہیں, معصوم ہے. 70 مرتبہ استغفار ہوئے. اور بھائی ہم جائزہ لیں کتنے گناہ گار ہیں. ہم روتے بھی اللہ کے سامنے, گڑگڑاتے بھی اللہ کے سامنے, استغفار بھی کرتے ہیں اللہ کے سامنے, کوئی توبہ کے کلمات بھی ہماری زبان پر آتے ہیں, کوئی ہاتھ بھی ہمارے رب کے سامنے اٹھتے ہیں. توجہ کیجیے گا. العابدون, دوسری صفت عبادت کرنے والے. اور عبادت 24 گھنٹے اللہ کی بندگی کرنا. نماز کا رکوع سجود کا ذکر آگے علیحدہ آ رہا ہے, اس سے بڑھ کر عبادت مطلوب ہے. جیسے عبادت عبد بندے کو, غلام کو کہتے ہیں, وہ 24 گھنٹے اپنے مالک کی بات مانتا ہے نا, تو ہمیں بھی رب کی بات کو 24 گھنٹے ماننا ہے, ہر آن ماننا ہے. نماز اس کی یاد دہانی, ایاک نعبد, ہم کہتے ہیں اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں. باہر جا کے بھی تو معبود اللہ ہے, باہر جا کر بھی اس کو بڑا ماننا ہے. ہر آن اللہ کے حکم کو اور اس کے رسول کے طریقے کو سامنے رکھتے ہوئے زندگی بسر کرنا, یہ عبادت کا حاصل ہے. تیسری بات الحامدون, اللہ کی حمد کرنے والے. حمد میں تعریف کا مفہوم بھی داخل ہوتا ہے, حمد میں شکر کا مفہوم بھی داخل ہوتا ہے. یہی وجہ ہے پانی پیتے ہیں تو الحمدللہ کہنا چاہیے, صبح بیدار ہو گئے تو الحمدللہ الذی احیانا, اور دیگر مواقع کی دعائیں ہیں جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھائی.
یہ شکر کا پہلو سامنے رہے. اللہ کی نعمتیں بے شمار ہیں. اللہ فرماتے ہیں وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر تم اللہ کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہو بھی تو شمار نہیں کر سکتے. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو تم جھٹلاؤ گے. ان نعمتوں پر غور کیجئے گا تو یقیناً آنکھوں سے آنسو بھی نکل آئیں گے. لیکن ہوتا کیا ہے، ہم اس بات کو دیکھتے ہیں کہ ہمارے پاس کیا کچھ موجود نہیں ہے، جبکہ تقاضا یہ کہ یہ دیکھیں کہ ہمارے پاس کیا کچھ موجود ہے. شیخ سعدی اپنے گھر سے نکلے ایک مرتبہ، لکھتے ہیں کہتے ہیں کہ میرے پیر میں جوتی نہیں تھی، شدید گرمی کا معاملہ تھا، مجھے تپش محسوس ہوئی دھوپ کی، میری زبان پہ شکوہ آ گیا، میرے دل میں شکوہ آ گیا، یا اللہ میرے پاس جوتی موجود نہیں. تھوڑا آگے گئے ہیں تو دیکھا ہے کہ ایک شخص کی دونوں ٹانگیں کٹی ہوئی. فرماتے فوراً سجدے میں چلا گیا. اللہ کے نبی نے بھی کہا صلی اللہ علیہ وسلم کہ دنیا کے معاملات میں، مال و اسباب کے معاملات میں اپنے سے نیچے والوں کو دیکھا کرو تو شکر کا جذبہ انشاءاللہ پیدا ہوگا. یہ مومن کی شان، ہر آن اللہ کا شکر گزار. السائحون، چوتھی بات، اس کا ایک ترجمہ کیا گیا روزہ رکھنے والا، اور ایک اور ترجمہ بھی کیا گیا ہے دنیا کی لذتوں سے کنارہ کشی اختیار کرنے والا. ظاہر بات ہے روزے کی حالت میں بھی کھانے پینے کو، اللہ کی نعمتوں کو ہم چھوڑ دیتے ہیں. تو اب اگر روزے کی بات کریں تو ایمان والوں کی صفات ہے نا، اہل جنت کی صفات. یاد رکھیے بھائی، ایک تو رمضان کے روزے فرض ہیں، وہ تو رکھنے ہی رکھنے صحیح، لیکن اس سے آگے بھی تو کچھ اور مصنون روزے جو اللہ کے نبی نے ہمیں عطا کی صلی اللہ علیہ وسلم. فرض نمازوں کے ساتھ سنت مؤکدہ، یہاں تک کہ سنت غیر مؤکدہ اور نوافل کا کتنا اہتمام الحمدللہ ہوتا ہے. کچھ ایسا ہی ذوق و شوق رمضان کے علاوہ بھی روزوں کا ہونا چاہیے. شوال کے روزے دے دیے گئے، ذی الحجہ کے روزے دے دیے گئے، ہر مہینے کی 13، 14، 15 تاریخ چاند کی اس کے روزے دے دیے گئے. کبھی اللہ کے نبی پیر اور جمعرات کا روزہ رکھتے تھے، کبھی عاشورہ کا روزہ رکھتے تھے. اس پر بھی توجہ ہونی چاہیے. جیسے دنیا میں خوب سے خوب تر پہ جاتے ہیں تو کیا خیال ہے جنت میں بالکل آخری درجہ چاہیے ہمیں. اب میں نے بہت مثبت بات کی ہے، ابھی تو جہنم سے بچنے کی بات بھی تو ہے، لیکن چلیے کیا جنت میں ہم سب سے کم درجے پہ جانا چاہتے ہیں؟ دنیا میں تو خوب سے خوب تر کی تلاش. سائیکل والا چاہتا ہے موٹر سائیکل مل جائے، موٹر سائیکل والا چاہتا ہے گاڑی مل جائے، گاڑی والا چاہتا ہے کہ نئے ماڈل کی گاڑی مل جائے، کوئی رکتا نہیں. کرائے کی دکان والا چاہتا ہے کہ میں مالک مکان بن جاؤں، مالک مکان بن جاؤ تو بڑی دکان مل جائے، بڑی دکان مل جائے تو بڑا اسٹور مل جائے، بڑا اسٹور مل جائے تو اس کی چین بننا شروع ہو جائے، 1، 2، 3، 4، 5 اسٹور کھل جائے. رکتے ہیں کبھی تو. تو اللہ کی نعمتوں کے حصول کے لیے کیوں ہم اپنے آپ کو روک لیتے ہیں، اس پہ توجہ کرنے کی ضرورت ہے. تو ایک معنی روزہ رکھنے والے، ایک معنی لیے گئے دنیا کی لذتوں سے کنارہ کشی اختیار کرنے والے. اللہ کے نبی کی حدیث ہے صلی اللہ علیہ وسلم، جو آخرت کی فکر کرے گا وہ دنیا کا نقصان کرے گا. جو آخرت کی فکر کرے گا وہ دنیا کا نقصان کرے گا، اور جو دنیا کی فکر کرے گا وہ آخرت کا نقصان کرے گا. تو یہاں کی لذتوں سے کنارہ کشی کے معنی رہبانیت نہیں، یہاں کی لذتوں سے کنارہ کشی کے معنی بقدر ضرورت دنیا میں رہے، بس دل ادھر لٹکا رہے اللہ کی طرف، آخرت کی طرف. جیسے مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ نے مثال دی ہے، کشتی پانی میں چلتی ہے نا، لیکن کشتی کا تھوڑا حصہ پانی کے اندر ہوتا ہے. زیادہ پانی میں جائے گا اس کا حصہ تو کیا ہوگا، ڈوب جائے گا. تو دنیا میں رہو بقدر ضرورت، زیادہ اندر جاؤ گے تو ادھر کے بندے بن جاؤ گے، بھول جاؤ گے جنت. یہ کنارہ کشی اس معنی بقدر ضرورت رہے گا. چوتھی بات ہے. پانچویں چھٹی بات الراکعون الساجدون، رکوع کرنے والے ہیں، سجدہ کرنے والے ہیں. مراد لی گئی ہے نماز کی ادائیگی. لیکن کیا فرض نمازوں پر اکتفا کر لیں؟ دیکھیے کوئی ہمارے یہاں ایسا شخص ہوگا جو اپنے بچوں کے لیے پسند کر لے کہ وہ بچے امتحانات میں 40 نمبر کی تیاری کر کے جائیں کیونکہ 40 نمبر والا پاس ہو جاتا ہے. پسند کرے گا تو جنت کے متعلق ہم یہ کیوں پسند کر لیں کہ کم سے کم پہ اکتفا ہو جائے. اور ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ جو 40 نمبر کی تیاری کر کے جائے گا وہ تو فیل ہو کر آئے گا. سیدھی سی بات ہے. جو 100 کی تیاری کر کے گیا ہوگا، کوئی 90 کی تیاری کر کے گیا ہوگا، اس کی گریڈ شیٹ اچھی ہوگی نا. اسی طرح اپنے آپ کو فرض نمازوں تک محدود تو نہیں کرتا، اس کے ساتھ نوافل بھی عطا کیے گئے. پھر وہ قیام اللیل کا معاملہ بھی تو ہے. اللہ ہم اس کی توفیق عطا فرمائے.
کتنا پیارا انداز ہے حدیث میں مسلم شریف کی. رات کا آخری حصہ ہوتا ہے, اللہ پہلے آسمان پر نزول فرماتا ہے, اللہ کھٹکھٹاتا ہے تو اس سے مانگنے والا بھی اس کو عطا فرماتا ہے کہ مغفرت کا تعلق اس کی مغفرت کر دے, ہے کوئی سائل کہ اس کے مسئلے کو میں حل کر دوں. ہمیں شوق ہے, اللہ ہمیں کھٹکھٹاتا ہے, بھائی تمہیں چاہیے, تمہیں چاہیے. ہم کہتے ہیں اللہ ہم تو سوتے ہیں, ہمارے پاس وقت نہیں. تو فرائض سے آگے بھی بڑھنا ہے, نوافل کا بھی اہتمام. قیام اللیل بہترین نوافل جو ہمیں عطا کیے گئے کہ احادیث میں آیا کہ فرض نماز کے بعد سب سے بڑھ کر بندہ جو اللہ سے قریب ہوتا ہے وہ رات کے نوافل کے ذریعے سے. یہ 6 صفات ہو گئی تھی. توبہ کرنے والے, عبادت کرنے والے, حمد و ثنا شکر کرنے والے, روزہ رکھنے والے, لذتوں سے کنارہ کشی اختیار کرنے والے, رکوع اور سجدہ کرنے والے. رکوع سجدے میں ایک اور بات بھی, ایک رکوع سجدہ نماز کا ہے جو یاد دلاتا ہے کہ بڑا کون ہے, اللہ. باہر جا کر بھی جھکنا چاہیے. ایسا نہیں کہ دکان پر میں بڑا ہوتا ہوں, گھر میں بڑا ہوتا نہ. اللہ مسجد میں بھی معبود, اللہ گھر میں بھی معبود, اللہ کو دکان پر بھی معبود ہونا چاہیے, اللہ کو نظام میں بھی معبود ہونا چاہیے. یہ جھکنا پوری زندگی کا ہے. 6 صفات ہو گئیں. ایک فرد, ایک بندہ مومن کے حوالے سے, ایک اینٹ کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ چاہتے ہیں کہ وہ مضبوط ہو. یہ پہلا گیئر مضبوطی کے ساتھ لگے, درست لگے تو گاڑی سموتھلی آگے بڑھے گی. اب آئیے دوسرا تقاضا ہم سے دین کا, وہ اللہ کے دین کی دعوت کا کام ہے. بات کو آگے بڑھانا, پہنچانا, تبلیغ کرنا ہے, سمجھانا ہے, نیکی کا حکم دینا, بدی سے روکنا. اس کے لیے جامع اصطلاح جو قرآن میں 10 مرتبہ آئی ہے وہ یہی ہے, امر بالمعروف و نہی عن المنکر, نیکی کا حکم دینا اور بدی سے روکنا. اب اگلی 2 صفات آ رہی, اس دوسری ہماری ذمہ داری کے حوالے سے کہ آگے بڑھو, اللہ کے دین کی دعوت کو دوسروں تک پہنچاؤ. اس سے کہ ہم مانتے ہیں کہ نبوت ختم ہو گئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر. اب اس کے بعد انسانیت کو اللہ کا پیغام پہنچانا یہ ہماری ذمہ داری. اسی کام کے لیے ہمیں پیدا کیا گیا. سورہ آل عمران آیت نمبر 110 میں اس کا بیان, سورہ البقرہ کی آیت نمبر 143 میں اس کا بیان, پھر سورہ آل عمران کی آیت نمبر 104 میں اس کا بیان, پھر سورہ حج کی آیت نمبر 78 میں اس کا بیان. کئی مقامات پر کہا گیا کہ اب تمہیں انسانیت تک اللہ کا پیغام پہنچانا ہے. فرمایا الآمرون بالمعروف والناہون عن المنکر, وہ نیکی کا حکم دینے والے ہوں گے اور بدی سے روکنے والے. اللہ کے نبی فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم, جامع ترمذی کی روایت, لوگوں تم لازماً نیکی کا حکم دو گے اور لازماً بدی سے روکو گے. اگر تم نے ایسا نہ کیا خدشہ ہے کہ اللہ کا عذاب تم پر آئے. تم دعائیں کرو گے اور اللہ تمہاری دعائیں قبول نہیں فرمائے گا. آج امت نے یہ کام چھوڑ دیا نا. سورہ آل عمران کی آیت نمبر 110 میں کہا گیا کنتم خیر امۃ اخرجت للناس, تم بہترین امت ہو, تمہیں لوگوں کے لیے پیدا کیا گیا, تمہارا فرض ہے. تأمرون بالمعروف وننہون عن المنکر, تم نیکی کا حکم دو گے, بدی سے روکو گے. آج یہ کام چھوڑ دیا نا تو آج دنیا میں ذلت اور رسوائی ہمارا مقدر بن گئی. کیا حج پہ لاکھوں مسلمان دعائیں نہیں کرتے؟ کیا رمضان میں کروڑوں مسلمان دعائیں نہیں کرتے؟ جمعے میں کروڑوں مسلمان دعائیں نہیں کرتے؟ حدیث سن لیجیے دوبارہ, نیکی کا حکم لازماً دو گے, بدی سے لازماً روکو گے. اگر تم نے یہ کام نہ کیا تو اللہ کا عذاب تم پر آئے گا, پھر تم دعائیں کرو گے اور اللہ تمہاری دعائیں قبول نہیں کرے گا. یہ اس کی اہمیت ہے. یہ کام میرا اور آپ کا فرض. اجتماعیت میں آ جائے تو یہ کام آسان ہو جاتا ہے. میں ملتان میں بیٹھا ہوں, کراچی سے آیا ہوں, الحمدللہ کچھ ساتھیوں نے ساری محنت کی ہے, لوگوں کو انوائٹ کیا ہے, دعوت و تبلیغ کی ذمہ داری ادا کی ہے. مجھے کچھ بولنے کا موقع نہیں, نہ ان کا مجھ سے کوئی رشتہ, نہ میرے سے کوئی رشتہ سوائے دین کے. یہ اجتماعیت کی برکات ہے. آپ سب لوگوں تک بھی پیغام پہنچا, جو ٹیلی ویژن پر دیکھیں گے ان تک بھی پہنچ جائے گا. یہ اجتماعیت کی برکات ہے کہ آدمی جڑتا ہے تو کام کرنا آسان ہو جاتا ہے. کوئی بول رہا ہوگا, کوئی انتظام کر رہا ہوگا, کوئی لائٹیں لگا رہا ہوگا, کوئی دریا بچھا رہا ہوگا. ہر ایک کی اپنی اہمیت ہے. گاڑی میں انجن اگر 20 لاکھ کی گاڑی تو شاید 10 لاکھ کا ہوگا, لیکن اس کے ٹائر میں لگے ہوئے نٹ کتنے ہی ہوں گے؟ 150 روپے کے ہوں. ہائی وے پہ گاڑی جا رہی ہو اور یہ ٹائر کے 4 نٹ کھل جائے, کیا کر لیں گے آپ؟ چھٹی. 100 روپے کے نٹ کھل گئے, 20 لاکھ کی گاڑی کھڑی, کچھ نہیں کر سکتے. چلے کسی کے ذہن میں آ سکتا ہے, اس کے پیچھے لطیفہ, اس کی تفصیل میں نہیں جا رہا, باقی 3 کے ایک ایک کھول کے اس میں لگا دیں. اور بھائی 2 کے کھل گئے تو کیا کرو گے؟ 200 روپے کے نٹ نکل گئے آپ کے, 20 لاکھ کی گاڑی کھڑی ہو گئی.
تو معلوم ہوا کہ وہ 100-200 روپے کے نٹ کی اہمیت بھی اپنی جگہ، تب پوری گاڑی چلے گی۔ اجتماعیت میں یہ کام آسان ہو جائے۔ اچھا ایک اور بات سمجھ لیجیے، قرآن کہہ رہے نیکی کا حکم دینا ہے اور بدی سے روکنا ہے۔ اپنی اولاد کو شاید ایک حد تک میں حکم دے لوں، اپنے پڑوسی کو حکم دے سکتا ہوں؟ تو بھائی حکم دینے کے لیے اتھارٹی کا، اختیار کا ہونا ضروری ہے۔ وہ بات آگے آئے گی مزید انشاءاللہ۔ اور جب تک اختیار نہیں ہے، جہاں اختیار نہیں وہاں دعوت ہے، ریکویسٹ ہے، سمجھانا ہے، التجا ہے، درخواست ہے، اور جہاں اختیار ہے وہاں منوانا بھی انشاءاللہ۔ گھر میں اختیار ہو تو منوائیں گے انشاءاللہ، باہر اختیار نہیں تو التجا، کوشش، درخواست سب کچھ ہوگا۔ یہ 7ویں اور 8ویں بات ہو گئی، نیکی کا حکم دیں گے اور بدی سے روکیں گے۔ نبی صفت والحافظون لحدود اللہ، اور وہ اللہ کی حدود کی حفاظت کرتے ہیں، اللہ کی حدود کی حفاظت۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کا دور تھا، کچھ لوگوں نے کہا زکات نہیں دیں گے۔ کیا کہا تھا؟ کیا دین کو بدل دیں گے جبکہ میں زندہ موجود ہوں، میرے جیتے جی یہ ہو جائے؟ یہ اندازی، یہ اندازی۔ آج وہ ایمان ہمارے اندر نہیں ہے نا، اس لیے میں افسوس نہیں ہے اللہ کے دین کے مغلوب ہو جانے، اس کے احکامات کے پامال ہو جانے۔ ہمارے گھر میں گلاس ہو، بچہ توڑ دے، ہمارا لخت جگر ہمیں غصہ آ جاتا ہے۔ ہمارے گھر میں ڈنر سیٹ موجود ہو، بچہ اس کا باؤل خوبصورت مہنگا توڑ دے، زیادہ غصہ آ جاتا ہے۔ اللہ کے سینکڑوں احکامات پامال ہو رہے ہیں، ہمیں کوئی افسوس نہیں۔ سود کا نظام ہے، اللہ رسول سے جنگ ہو رہی ہے، ہمیں کوئی افسوس نہیں، اس کا کوئی کڑن نہیں، اس کا نفرت نہیں، اس کے تقاضا نہیں۔ جنت چاہیے، 9 صفات بیان ہو گئی۔ والحافظون لحدود اللہ، اور اللہ کی حدود کی حفاظت کرنے والے، اس کے لیے ابھی ہے اقامت دین کی جد و جہد۔ اللہ کے دین کو نافذ کرنے کی بات ہے، جب تک نظام کی سطح پر اللہ کا دین غالب نہ ہو، اللہ کے احکامات پر اجتماعی سطح پر عمل نہیں ہو سکتا۔ یہ ہے سودا جس کی صفات کا بیان۔ والحافظون لحدود اللہ، اور وہ اللہ کی حدود کی حفاظت کرنے والے، اس کی حدود کو قائم کرنے والے ہوں گے، پامال کرنے والے نہیں ہوں گے، پامال کرنے والوں سے نمٹنے والے ہوں گے، پامال کرنے والے نہیں ہو سکتے۔ اس کے بعد کہا ہے وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ، اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بشارت دے دیجئے ایمان والوں۔ کس چیز کی بشارت؟ وہ جو جنت کا وعدہ آ رہا ہے، ایمان والوں کو بشارت دیجئے۔ کون سے ایمان والے؟ ذاتی سطح پر اللہ کے بندے بنے فوراً۔ کون سے ایمان والے؟ اللہ کے دین کی دعوت کا کام کریں، نیکی کو بڑھائیں، بدی کو مٹانے کی کوشش کریں۔ کون سے ایمان والے؟ جو مضبوط اجتماعیت قائم کریں، نظام کو بدلنے کی جد و جہد کریں، تاکہ اللہ کی حدود کی حفاظت ہو سکے، اس کے احکامات کا نفاذ ہو سکے۔ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ، اور فرمایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایمان لانے والوں کو بشارت دے دیجیے۔ یہ ہے جب بات مکمل ہوگی، دعا بھی اور تمنا بھی اور خواہش بھی، لیکن محنت بھی ہونی چاہیے۔ ان 9 صفات کے ساتھ یہ جنت کا اللہ کی طرف سے وعدہ ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ مجھے اور آپ کو ان باتوں کا فہم عطا فرمائے، اس وعدے کا یقین عطا فرمائے، اس کی تیاری کی توفیق عطا فرمائے، جان و مال اللہ اپنی راہ میں اپنے دین کی خاطر لگانے کی توفیق دے، اور ان 9 کی 9 صفات پر اللہ ہمیں عمل کی توفیق دے، تاکہ ہم اس کے اس وعدے کے مستحق بن سکیں۔ آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ جزاکم اللہ خیر۔